زیادہ تو نہیں، میرے خیال میں مثنوی کے بارے میں، جی جی مثنوی اور رباعی کے سے واقف تھے. ترجیح بند کا سنا تھا، مگر میں کوشش کر رہا تھا، مگر میں کوئی ریسورس نہیں ملا مجھے اس پہ. جی. اچھا یہ جی اچھا ایک کتاب جو تھی اصل جو ہم جسے فالو کر رہے ہیں وہ بحر الفصاحت، تو یہ ہے کہ ہم اس میں سے دیکھتے ہیں. اچھا اندر یہ سارا موجود ہے. میں نے شیئر بھی کیا تھا گروپ میں، شاید آپ نے لیٹ جوائن کیا، میرے خیال میں نے دوبارہ بھی شیئر کیا تھا. تو جی. وہ آپ دیکھیے گا، اس کے اندر ہے. مگر آج انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے، تو آپ جو ہے اس کو ساتھ ساتھ دیکھ بھی سکتے. آپ پڑھنا بھی چاہیں تو اکثر ہم پڑھتے ہیں آپ لوگ. شکریہ جی. چلیے جی پھر. تو یہ بحر الفصاحت جو ہے، یہ آپ کہہ رہی تھی کہ یہ مل جائے گی وہاں سے، ترقی ادب سے، ہے نا؟ ترقی ادب سے ایک میں نے نمبر بھیجا تھا آپ کو. جی ہاں اس جی ہاں بالکل. نمبر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کے گھر پہنچا دیتے ہیں جہاں پہ یہاں آپ ہوں. کیش آن ڈلیوری ہو جاتا ہے. اگر ملک سے باہر ہے تو اس کا بھی طریقہ کار آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے کیسے اچھا، ڈپازٹ. یہ بھی بتا دیں گے. اچھا یہ بھی ٹھیک. بتا دیں. آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے دیکھیے گا جناب. تھینک یو. جی ہاں میں دیکھ لوں گا بالکل. چلے ٹھیک ہے جی، پھر آغاز کرتے ہیں. ہم نے آج جو ہے ٹھانا تھا کہ شاعری کی اقسام پہ بات کریں گے. پہلے ہم نے غزل کی بات کی، پھر ہم نے نظم کی بات کی، اور پھر نظم کی ہم نے اقسام کی بات کی. نظم کی ہم نے اقسام کیا کہتے ہیں اس کی اقسام موضوع کے حساب سے کیسے جو ہے وہ مختلف اقسام ہے. آج ہم پڑھیں گے شاعری کی جو عمومی جو کس اقسام ہے ان کے بارے میں بیان. قصیدہ ہے ایک اس میں، پھر اس کے بعد مثنوی ہے، ترجیح بند ہے اور ترکیب بند ہے، اور قطع ہے، رباعی ہے، مستزاد ہے، اور اسی طرح مصمت ہے. مطلب کہ کتنے شعر ہیں. تو قصیدہ سے شروع کرتے ہیں. قصیدہ کا لفظ ہم نے کافی زیادہ سنا ہوا ہے، اور بڑے مشہور بھی قصیدے رہے ہیں، عربی میں بھی اور فارسی میں بھی. سنائی کے ہوں، چاہے شیخ سعدی کے ہوں یا امیر خسرو کے ہوں. اب لغوی معنی جو قصیدے کے ہیں کہ گاڑا مغز، یعنی کہ کسی چیز کا آپ اس کا ڈینس میننگ جو ہے نا، کسی اس میں اشعار میں، چند اشعار میں آپ گہرے معنی جو ہے نا وہ آپ دے جائیں. گاڑے مغز کو اس کو کہا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس میں مضامین جو ہیں اس کے، یعنی کہ اس کا جو موضوع ہے بہت ہی پرزور طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اور پوری طاقت رکھتے ہیں کہ ایک تاثیر ہوتی ہے کہ یہ پر اثر ہوتے ہیں. اگر اصطلاحاً اس کی بات کی جائے قصیدے کی، تو ان اشعار کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یعنی تعریف یا حج ہے، جیم اور واو. اس کو ہجو بھی اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں، مگر اصل لفظ جو ہے حجو ہے. حجو کہتے ہیں کسی کی مذمت کرنا، عیب بیان کرنا ہے، کسی کی برائی کرنا ہے، یعنی مدح کا جو اپوزٹ ہے حجو. یہ بھی اس میں قصیدہ میں کہا جاتا ہے. یا پھر اس میں کوئی واعظ کی، نصیحت کی، یا کوئی کسی کی تعریف کی جائے، یا شکایت روزگار بھی کے مضامین جو ہے یہ پچھلے قصیدوں میں آپ کو ملتے ہیں. اور اشعار کے جو معنی ہیں وہ کہتے ہیں بڑے دقیق، یعنی کہ گہرے اور مشکل ہوتے ہیں، اور اس کے باقاعدہ اس کی بحر ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا وزن ہوتا ہے. اب یہ بحر الفصاحت میں لکھا ہے کہ جو پرانے زمانے کے شعراء تھے وہ اعلیٰ پائے کا شاعر اسے مانتے تھے جس کا قصیدے کے اوپر بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کمانڈ ہو. اور وہ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ ان شعراء کو تو وہ شاعر ہی نہیں مانتے تھے جو قصیدے کی سمت جنہوں نے نہ تحریر کی ہو یا نہ کہی ہو. بہرحال، اور غالب کا بھی انہوں نے ایک کوٹ لکھا ہوا ہے کہ شیخ ابراہیم ذوق کو وہ پورا شاعر کہتے تھے، اور شاعر نصیر کو ادھورا جانتے تھے کیونکہ قصیدہ انہوں نے نہیں لکھا تھا. خیر یہ ایک رائے ہے ان کی. اور کہتے ہیں کہ قصیدے میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ متانت ضروری. متانت یعنی سنجیدگی. ان چیزوں کا بھی زیر غور رکھنا چاہیے.
اچھا اب یہ جو کہتے ہیں کہ قصیدے کے کتنے شعر ہونے چاہیے، کس طرح ہونے چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ جی کم از کم 7 اشعار ہوں، میر انیس کہتے ہیں 20 شعر سے کم نہیں ہونا چاہیے، کئی لوگوں نے 100 سے اوپر 120 اشعار کا بھی جو ہے قصیدہ لکھا ہوا ہے، بلکہ عرب کے جو شعراء ہوتے تھے وہ تو کہتے ہیں 500 شعر بھی وہ کہہ جاتے تھے قصیدے میں۔ اچھا اب اقسام قصیدہ ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر قصیدے اپنے حرف ردیف یعنی کہ جو آخر کا جو لفظ ہوتا ہے اس کی وجہ سے مشہور ہو جاتے تھے۔ اگر کسی کے مصرے میں آخر میں جمال ہے، کمال ہے، لال ہے، لال یعنی کہ لام کا جو لیٹر ہے، حرف ہے، وہ آخر میں آ رہا ہوگا تو اس کو وہ لامیہ قصیدہ کہیں گے۔ اگر آخر میں کاف کا حرف آ رہا ہے ردیف میں تو اس کو وہ قافیہ قصیدہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال اپنے موضوع کے اعتبار سے بھی قصیدوں کی مختلف اقسام ہے، جیسے کہ مدیحہ یعنی کہ جس نے مدت بیان کی ہے، کسی کی تعریف بیان کی ہے، تو اس کو ہم مدیحہ جو ہے اس کو کہیں گے قصیدہ۔ اگر کسی میں فخر کی بات کی ہوئی ہے تو اس کو فخریہ قصیدہ کہیں گے۔ اگر کسی قصیدے میں موضوع جو ہے وہ بہار ہے تو اس کو بہاریہ قصیدہ کہیں گے۔ موضوع اگر عشق ہو تو اس کو عشقیہ قصیدہ کہا جاتا۔ اب قصیدہ کی ایک ادھر کیمرے میں آپ سے جو ہے آپ کی اسکرین پہ میں کچھ لگا رہی ہوں قصیدہ کی کچھ مثالیں، آپ میں سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ضرور، میں ابھی آپ کے سامنے بھی اسکرین آ جائے گی۔ اگر عدم سے نہ ہو ساتھ فکر روزی کا، تو آب و دانہ کو لے کر گوہر نہ ہو پیدا۔ اٹھ گیا بہمن و دے کا چمستاں سے عمل، تیغ اردی نے کیا ملک خزاں مستاصل۔ ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغہ مسلمانی، نہ ٹوٹی۔ آواز کافی زیادہ کٹ رہی ہے رہنا صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے پڑھا۔ میں اس کو کیونکہ آواز ذرا کٹ رہی تھی میں اس کو ذرا ایک دفعہ پھر سے ہاں پڑھ دیتی جی تو اگر جی نہ سن سکیں کہ کہتے ہیں سودا، اگر عدم سے نہ ہو ساتھ فکر روزی کا، تاب و دانہ کو لے کر گوہر نہ ہو پیدا۔ اٹھ گیا بہمن بدے کا چمنستان سے عمل، تیغ اردی نے کیا ملک خزاں مستاصل۔ ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی۔ ایک ابن انشا کا بھی ہے، آپ کوئی اور پڑھنا چاہے انشا کا قصیدہ؟ انشا کہتے ہیں نو بشر میں تھے نہاں آتش و باد و آب و خاک، عشق نے کر دیے عیاں آتش و باد آب و خاک۔ صبح دم میں نے جو لی بستر گل پر کروٹ، جنبش بعد بہاری سے گئی آنکھ اجڑ۔ نہیں، بستر گل گل ہوگا، مٹی کو بھی کہا جاتا ہے۔ کیا چیز دیو مرد سخنداں کے سامنے، پر جلتے ہیں فرشتہ کے انسان کے سامنے۔ سحر بہار سے خوشبو میں آ گئی ہے لپٹ، کہ صاف چاند سے مکھڑے کے کھل گئے گھونگھٹ۔ بگیاں نور کی تیار کر اے بوئے سمن، کہ ہوا کھانے کو نکلیں گے جوانان چمن۔ جی آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، وہی میرے لیے بڑی بات ہے۔ میری ریڈنگ بہت کمزور ہے، میں سب کو ڈس اپوائنٹ کر جاؤں گا۔ ڈس اپوائنٹمنٹ اصل میں مقصد ہی یہی ہے کہ ریڈنگ کو امپروو کیا جائے، مقصد جو ہے اس کا، جو ان نشستوں کا یہی ہے۔ آپ پڑھے جیسا بھی ہے، ہم ساتھ ہیں، نا صاحبہ ہیں، شافی صاحب ہیں، راجہ ظفر صاحب، ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے جہاں پہ ضرورت محسوس ہوئی۔ جی بسم اللہ۔ ٹھیک ہے۔
طلوع روشنی جیسے نشاں ہو شے کی آمد کا، ظہور حق کی حجت ہے جہاں میں نور احمد کا. واہ واہ واہ، بہت اچھا علی صاحب. آگے پھر کچھ 4-5 اشعار پڑھ لیں یا 5-6. جی اچھا، اگر میں یہیں پہ کوئٹ کر جاؤں تو میرے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی کہ آپ نے واہ بولا، تو میں کنٹینیو کرتا ہوں. نہیں، یہ ضرور ضرور پڑھیں. دبستان ازل میں وہ وہ معلم وہ معلم معلم عقل کل معلم کا. عقل کل کا تھا. دبستان ازل میں وہ معلم عقل کل کا تھا، نہ تھا نام و نشان جن روزوں اس لوح زبرجد کا. زبرجد کا کہ دبستانی ازل جسے اٹرنل گارڈن کہتے ہیں، کہ وہ معلم ہے، یعنی کہ وہ پڑھاتا ہے عقل کل، ایک تمام عقل کل کا. نہ تھا نام و نشان جن روزوں اس لوح زبرجد کا، کہ اس وقت جب یہ لوح قلم بھی کا بھی نام و نشان نہیں تھا. آگے پڑھیے گا. عجم میں زلزلہ نوشیروان کے قصر میں آیا، عرب میں شور اٹھا جس دم اس کی آمد کا. واہ، چمن پیرا کن فراش اس کی بزم رنگین میں، بہار آفرش. آفرینش ایک بوٹا اس کی مسند کا. یا آفرین اگر اس سے نکلا ہے نا، پیدا کرنے کو بھی کہتے ہیں. بہار آفرینش ایک بوٹا اس کی مسند کا. اچھا، ایک دفعہ پھر پڑھیے گا. ضرور ضرور. چمن پیرا کن فراش اس کی بزم رنگی میں، بہار آفرینش ایک بوٹا اس کی مسند کا. بالکل. آگے پڑھو. جی جی بالکل پڑھو. 2 لائنیں اور پڑھ لیں، اس کے 2 بیت جو ہیں اس کے. شرف حاصل ہو آدم اور ابراہیم کو اس سے، نہ تنہا فخر عالم فخر تھا اپنے آب و وجد کا. واہ، کیا کہنا. شب و روز اس کے ساجزادوں کا گہوارہ. ساجزادوں کا گہوارہ، جس یہ سوری یہ ویزیبل نہیں ہے، جس باں تھا. جس باں تھا. عجب ڈھب. عجب ڈھب یاد تھا روح علامین کو بھی خوش آمد کا. ہاں، کیا کہنے. بہت اچھا پڑھا آپ نے علی صاحب. آپ تو چھپے رستم نکلے. تو بہت نروس ہو گیا میں. جی جی، بہت اچھا، بہت شکریہ. چلو آپ سے پھر آگے بس. بلکہ مجھے تو مزہ آیا آپ سے جو ہے سن کے لب و لہجہ اور ساری چیزیں. غالباً آپ عربی یا فارسی کے اسٹوڈنٹ تو نہیں رہے ہوئے؟ جی، انہی کی وجہ سے شاید تھوڑی سی صلاحیت ہوئی ہے. بلیٹڈلی میں نے عربی اور فارسی پڑھی ہے تو اس کا فائدہ ہوا ہے. نہیں، بہت اچھا، بہت خوب. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. اگلی جو قسم ہے وہ ہے بیان مسمت. اب یہ مسمت جو ہے عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے تسمیت سے نکلا ہے. تسمیت کے معنی ہوتے ہیں موتی پرونے کو کہتے ہیں، یا موتی جمع کرنے. اس میں کہتے ہیں کہ بطور نظم جو ہے ہر بند الگ الگ ردیف و قافیہ لیے رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ پہلے یہ قسم جو ہے وہ کافی زیادہ مروج تھی، یعنی کہ رائج تھی. اب اس کا رواج جو ہے کافی کم ہو گیا مسمت کا. اور اس میں پہلے بند کے مطابق ہر بند کے مصرے کے آخر میں قافیہ اور ردیف لانا اس کے لیے ضروری قرار پایا جاتا تھا تاکہ موسیقی کا آہنگ برقرار رہے. اب تمام قیود و شرائط ختم کر کے ہر صنف میں ایک جدا گانا انداز اختیار کیا جاتا ہے. ایسے کلام کو دور جدید میں نظم کہا جاتا ہے. یہ مسمت ہے. بند جو ہے بند کی صورت میں لکھا جاتا تھا. بند جو ہے وہ مختلف بھی اس کے اندر جو ہے مصرے، یعنی کہ نمبر آف مصروں کا جو شمار ہے وہ مختلف بھی ہو سکتا ہے. کوئی 3 ہو سکتا ہے، 4 5 6 اس طرح کر کے. اب ایک مثال ہے کہ مثلث اس میں ہے کہ ہر بند میں، یعنی کہ اس کے کتنے بھی بند ہو سکتے ہیں، مگر ہر بند میں آپ نے 3 جو مصرے ہیں ان کا ایک ہی قافیہ ہو
اور باقی بندوں میں 2 مصرع کافیہ جدا گانا میں لکھ کر تیسرے مصرع میں کافیہ بند اول کی رعایت سے. اس کی ایک مثال جو ہے اب یہ دیکھیے گا کہ اس کے مطلب ابھی میں آپ کے یہ سامنے رکھتی ہوں کہ آخری جو الفاظ ہیں مصرع کے وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، یعنی کہ ہم کافیہ ہم ردیف ہیں. آنے کی اس میں سے کوئی اگر آپ پڑھنا چاہے شافع صاحب، اگر آپ پڑھ دیں. میں کوشش کروں گا، مجھے بھی اتنے خاص پڑھنے نہیں آتی. کوئی بات نہیں. اچھا، یہ امید کا ہے وہ تھی دلربا کے آنے کی. امید کاہے کو یعنی کہ کیوں کاہے کو تھی دلربا کے آنے کی. پڑھیے گا پھر سے. امید کاہے کو تھی دلربا کے آنے کی، خوش نہ ہو مجھے کیوں کر قضا کے آنے کی. خبر ہے نوش پہ اس بے وفا کے آنے کی، ہوں نہیں ہوں اتنا بھی ناداں، بلا میں اے ناصح، سمجھ لے اور بھی کچھ مر چلا میں اے ناصح، تو نے نہیں جان جا کے آنے کی. بالکل، بہت شکریہ. اچھا، یہ ایک پیٹرن آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس کو انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے کہ مثلث میں کیا ہو رہا ہے کہ کہ یہ ایک بند ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو اس کے 3 مصرے ہیں شروع میں، اس میں آنے کی یہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے، یعنی کہ ہم کافی ہم ردیف ہیں. اور اس کے بعد جب اگلا جو شعر آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس میں دیکھیں آنے کی وہ والی جو ہے وہ پابندی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا جو آخری ہے آنے کی وہ یہ دونوں ملتے جلتے ہیں. تو یہ اس کو مثلث کہتے ہیں. اسی طرح آگے جو ہے اس کی اور مثال آپ یہ دیکھتے جائیے گا کہ یہ پورا بند ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر 3 اشعار ہیں مثلث کے. باقی یہ دو ان کے نہیں مل رہے، آنے کی نہیں آ رہے، مگر جن کا جو آخری جو مصرع ہے اس کے اندر یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. مسکرا کے آنے کی، بلا کے آنے کی، سنا کے آنے کی، صبا کے آنے کی، ٹھیک ہے. اب اور جزا کے آنے کی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ردیف کیا ہے، آنے کی کے آنے کی، یہ 3 ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں. پیٹرن آپ یہ دیکھیں. اور جو اس کا قافیہ ہے وہ لفظ بدلتا جا رہا ہے، مسکرا، بلا، سنا، صبا، جزا، یہ اس کا قافیہ ہے. اور یہ قافیہ کے سارے ردیف تیسرے جو مصرے کا ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اس کو مثلث کہا جاتا ہے. اچھا، اسی طرح اس کے بعد مربع آ جاتا ہے. اب مربع میں بھی 4 مصرے اسی طرح کے ہوتے ہیں. پھر دوسرے بند میں 3 مصرے قافیہ جدا گانا میں لکھ کر چوتھا مصرع قافیہ بند اول کی رعایت سے لکھا جاتا ہے. ایسے ہی بند تیسرا، چوتھا اور 5واں اور جہاں تک جتنے بھی بند لکھے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں. یا پھر ایسا کیا جاتا ہے کہ غزل کے اشعار پر 2 مصرے بڑھا دیے جاتے ہیں. اچھا، کئی پچھلے دیوانوں میں دیوان جو لکھے جاتے تھے اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کسی نے اپنا دیوان لکھا تو بعد میں انہی صاحب نے یا کسی اور نے اس کے آگے ملتے جلتے جو ہے غزل کے جو اشعار ہیں ان کا اضافہ بھی کر دیا. یہ بھی ایک پرانے زمانے میں ہوتا تھا. تو اس کی بھی ایک مثال جو ہے وہ میں آپ کے آگے پیش کیے دیتی ہوں. یہ ہے جی عبد الواحد خان مسکین صاحب. ہاں جی، یہ اس طرح ہوا ہے کہ منشی عبد العلی خان صاحب تونگر خلف عبد الواحد خان مسکین نے مؤلف کے شعروں کو مربع کیا تھا، یعنی کہ منشی صاحب کے یہ شعر موجود تھے تو انہوں نے اس کے اندر کچھ ایڈیشن کر کے اس کو مربع جو ہے وہ بنا دیا تھا. یہاں پہ بھی آپ کو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہوگا جس کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے. اس کو اگر محمد صاحب اگر آپ پڑھ دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. اصل میں میں نا فون پہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کا اسکرین بہت چھوٹا، میں کوشش کرتا ہوں ویسے. جی، تو یہ جس کو آپ نے انڈر لائن کیا ہے یہ نہیں انڈر لائن نہیں ہے، یہ صرف پیٹرن ہے انڈر لائن جو کیا ہوا ہے نا، کہ یہ مربع کا پیٹرن کیا ہے قافیہ اور ردیف کے حوالے سے. آپ نے پورے یہ جو ہے اشعار جو ہے یہ سارے پڑھنے دل خوش. اچھا، مجھے بہت چھوٹا نظر جان جاتی ہے یہاں، اصل میں آگے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے صاف. ٹھیک ہے، اچھا، جان جی جی
جی فرمائیے آگے، آپ پڑھیے ذرا، پھر میں آگے پڑھوں گا. اچھا اچھا، لکھا ہوا ہے جان جاتی ہے یہاں ہجر بت دل جو، سوری، جان جاتی ہے یہاں ہجر بت دل جو میں ہے، دل نہیں ہے مرا بے یار میرے قابو میں. اچھا پھر میں پڑھتا ہوں. بے قراری نہ ہو کس طرح ہر ایک آنسو میں، درد فرقت کا یہ کیا لکھا ہوا ہے، شدت ہے میرے پہلو میں. جی اس کے بعد نظر نہیں آ رہا مجھ کو، سوری. اچھا چلے کوئی بات. میری اصل میں نا تھوڑی سی، میں ایسے اسی لیے جو ہے نا اپنا لیپ ٹاپ لگا رہا ہوں تو اس پہ بہتر مجھے نظر آنا شروع ہو جائے گا. جی میں جی اوکے، آپ آگے پڑھیں کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، واقعی نظر نہیں آ رہا ہے اچھا صاحب. چلے ٹھیک ہے. ہم راجو ظفر صاحب نے مائک انمیوٹ کیا ہے، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں. راجو ظفر صاحب اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور. جی السلام علیکم، وعلیکم میری السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ماشاء اللہ. میں بھی چھوٹے سے موبائل کی اسکرین پر، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ذرا تپش اگر آپ موبائل کو گھما لیں، اس کو روٹیٹ کر لیں تو نہیں، وہ آپ نے میرے خیال ہے اس کو پورٹریٹ میں رکھا ہوا، تو پورٹریٹ میں زیادہ بڑا نظر آ رہا ہے مجھے. بہرحال چلے. جی جی تپش مہر رخ یار سے تن گل جاتا، واہ. تپش مہر رخ سے یار، تپش مہر رخ یار سے تن گل جاتا، سر سے لیتا بقدم آبلوں سے پھول جاتا، طالب دید تو بس دیکھتے ہی جل جاتا، طالب دید تو بس دیکھتے ہی جل جاتا، سرد مہری کا جو ہوتا نہ اثر محروم. محروم میں جاتا، کیا جی؟ اثر کا جو محروم میں. ہوتا نہ اثر محروم میں جاتا. یہ پہلو قابو تو اچھا، یہ یہ محروم میں کے بعد میرے خیال ہے آگے کوئی لفظ نہیں ہے. طالب دید میں بس دیکھتے ہی جل جاتا، سرد مہری کا جو ہوتا نہ اثر محروم میں. محروم یعنی کہ چاند سے چہرے میں. وہ کہتے چاند سے ہیں چہرے میں. طالب دید تو بس دیکھتے ہی جل جاتا، کہ طالب دید دیکھتے ہی جل جاتا اگر اس کے جو محروم ہے یعنی کہ چاند چہرے کی جو جی جی اس کا رویہ ہے اس میں سرد مہری نہ ہوتی. تو یہ اس میں لکھا ہے. تو جی اگلا جی بھی اگر اچھا، میں اس سے پہلے آپ اگلا جب پڑھیں تو میں اس سے پہلے جو انڈر لائن کیے میں جو ہم نے بات کی تھی کہ پہلا جو بند ہوتا ہے یا جو بھی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جو میں اور قابو میں، یہ میں جو ہے وہ ردیف ہے، یعنی کہ ایک ہی لفظ اگر رپیٹ ہو رہا ہے ردیف ہے، اور اس سے پہلے جو قابو آنسو پہلو اور یہ کیا ہے، یہ آپ کے قافیہ کے الفاظ ہیں. اب پہلے والے میں یہ سارے جو ہے نا ملتے جلتے ہیں، جو قابو آنسو پہلو، مگر جو اگلا جب شروع ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں 1 2 3 4 جو 4 مصرے ہیں، تو تن گل جاتا، یہ اس میں وہ والا پچھلا والا جو ہے وہ فالو نہیں ہو رہا ردیف و قافیہ. اور گل جاتا پھل جاتا یہ بالکل علیحدہ ہے. مگر جو آخری ہے مصرع محروم ہے، وہ پھر یہاں سے یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ اس کا جو ردیف بھی اور قافیہ بھی. روح کس سے مل رہا ہے؟ پہلو آنسو قابو اور جو سے. اور میں جی تو جی جی ویسے ہی ردیف ہے. اگلا ذرا اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور. دل خوش، دل خوش. دل خوش، سوری دل کیا خوش. جی یہ ایک چھوٹی سی بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ ہم کچھ الفاظ کو جو ہے ان میں اعراب نہیں لگی، جیسے کہ میرے خیال کے مطابق، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، دل خوش پڑھا جاتا ہے شاید، اس کو دل خوش نہیں میرا خیال ہوتا. تو یہ مطلب تھوڑا سا مجھے جی. اب یہ ہے کہ جو نام لکھے ہیں نا دل خوش، اور اس طرح اگر آپ یہ دیکھیں تو انہوں نے یہ نام لکھے ہوتے ہیں کہ ان اچھا 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 اچھا. صاحب ہے مرزا غالب ہو گئے تو دل خوش. دیکھیں، میں یہاں پہ پہلے آپ کچھ چیز بتاتا چلوں کہ میں نے زندگی میں مطالعہ بالکل کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا، بالکل جی موقع نہیں ملا. اور میں نے آج تک کسی شاعر کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، حالانکہ میرے اپنے ہاتھوں سے ایک میگزین جو ہے وہ مطلب لاسٹ اپروول میرا ہوتا تھا چھپنے کے لیے، اور میں نے کبھی اپنی شاعری جو ہے اس میں چھپوائی نہیں، کیونکہ مطلب دور رہا ہوں ساری چیزوں سے، کبھی کوئی چلو مشاعرہ ٹھیک ہے، اٹینڈ نہیں کیا. کوئی بات نہیں. آپ ہم اسی طرح تو ہیں اس یا لیے اگر کہیں غلطی ہو جائے تو مجھے میری اصلاح ضرور کیجیے گا. جی ضرور. اگلا پڑھیے گا. کیا صلی اللہ روح رسول ہے جی، کیا صلی اللہ روح رسول دوسرا ہے،
वो लौहे जबी मरात अनवार खुदा है। क्या सल्ले अला रूए रसूल दूसरा है, वो लौहे जबी मरा अनवार खुदा है। आरिस पे फिदा शम्स व कमर हैं तो बजा है, आरिस पे फिदा शम्स व कमर हैं तो बजा है, इस चेहरे पर नूर का आलम तो जुदा है। या गो दिल है सरापा के तसव्वुर में अरकनाक, गो दिल है सरापा के तसव्वुर में अरकनाक, पर होवे रकम क्यों के शबी है शहे लौलाक। सब नूर से मामूर है इस जज्ब पाक, सब नूर से मामूर है इसका जज्ब पाक, वो मतलाए अनवार खुदा शम्स दुहा है। वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या कहने हैं आपके, बहुत अच्छा पढ़ा आपने राजा जफर साहब, बहुत शुक्रिया। अगले उस पे शुक्रिया। मैं यहाँ पे छोटी सी एक बात करके फिर मैं अपनी माइक म्यूट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे वो बच्चों के तोते बड़ा शोर कर रहे हैं। बात जी यह है कि मैं चूंकि यहाँ पे एक अरब मुल्क में हूँ और एक इत्तेफाक ऐसा है कि मैं कुछ 6-7 जुबानें बोल लेता हूँ, तो अरबी भी उनमें शामिल है। जी जी तो अरबी के हवाले से अगर एक होती है अरबी फुसा और एक होती है महली यानी कि इलाकाई, उस हवाले से अल्लाह का एक करम रहा है कि मुझे शायद यहाँ कोई नहीं पहचानता। तो अगर अरबी के हवाले से कहीं कोई मेरी खिदमत दरकार हो, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह उर्दू में अरबी और फारसी इस्तेमाल होती है, तो कहीं ये दरकार हो तो आप लोग मुझे कभी भी किसी भी वक्त ग्रुप में भी रब्ता कर सकते हैं। जी जरूर, बहुत शुक्रिया राजा जफर साहब, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, आप इधर ही रहे अभी, अल्लाह हाफिज कहाँ पे, अभी आपसे और भी आगे इंशाल्लाह नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है जी। अच्छा, ये हम ये बात कर रहे थे मुखम्मस, हम बैत के हवाले से भी बात कर रहे थे, मिसरों के हवाले से भी कहते हैं। मुखम्मस इसको कहते हैं कि 5-5 मिसरे के बंद लिखे जाए, हर बंद का 5वां मिसरा पहले बंद के 5वें मिसरा के काफिये पर हो, यानी पहले बंद के 5 मिसरा और बाकी बंदों का सिर्फ 5वां मिसरा मुतहदुल कवाफी हो। मुतहदुल कवाफी यानी कि उसका काफिया जो मुतहद यानी कि एक हो। अब मैं इसकी आपको सिर्फ एक शक्ल दिखा देती हूँ, थोड़ा सा हमने काफी ज्यादा ये देख लिया है हमने, कि देखें आप ये कि 5-5 मिसरे हैं इसके। ये किसका है जी, शेर है जी, शंकर नसीम साहिब का है कि ये 5 मिसरे, यहाँ तक ये देखिएगा। और इसी तरह आगे भी जो है वो रिपीट हो रहा है, जो है 5 मिसरों का जो बंद है, मखमस यानी कि 5 पे हो गया कि मैं हूँ मरीज तपे मोहब्बत, आया है बेताबियों की सूरत, मैं दिल जला हूँ दमे आदत न जी के बचने की आई नौबत, जो कोई दम पाए घर में सोहबत, तो फूके जा सूरे सहरे उल्फत, न की जो हमदम जरा भी गफलत के मसले, अखगर है दम की हालत, जो दम में जिंदा हूँ, जिंदा तो पल में मुर्दा घड़ी में, कुछ है घड़ी में कुछ है। ये मैंने जरा जल्दी से पढ़ दिया, सिर्फ एक मिसाल देने के लिए कि 5 मिसरों पे जो है वो मुखम्मस थी। फिर मुसद्दस हाली भी बहुत ज्यादा मशहूर है, मुसद्दस यानी कि 6 मिसरे जिसके बंद की हों, और बंद कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब मुसद्दस में वही वाली बात कि 6 मिसरों का बंद होता है कि, और उनका काफिया भी बंदे अव्वल का ताबे होता है। काफिया यानी कि हर जो बंद है उसका एक आखिरी जो शेर का मिसरा होता है, वो पहले जो बंद का जो मिसरे का आखिरी शेर है उसका जो काफिया है वो उसका पाबंद होगा, उससे मिलता जुलता होगा। और ये अगर कोई पढ़ना चाहे, ये आगे भी है कि इसके कोई 6 ये मिसरे हैं। मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी, जरूर। मैं कुछ लग रहा है बेहतर हुआ है मेरा, थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ। अच्छा, नजर मुझे छोटा आ रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ। खामा है जीने के अंगुश्ते यदे बैजा करूं, तूर के शोले का काजल लाऊं तौर ऐसा करूं, संग मूसा की तूर ऐसा करूं, ठीक है, संग मूसा की खरल है दीदाए भी ना करूं, आब दर अश्क आ भी है ना, ये मुझे नजर आ रहा, आप दर अश्क से हल हो सक, आप दर अश्क से हल हो सके जितना करूं, बहर कागज साए, बहर के हर क्या लिखा हुआ है ये मुझे नहीं समझ आ रहा, बताएं। हर कागज साए, या आप पढ़ दें, मुझे बहुत बारीक नहीं, मुझे मुश्किल, यहाँ अब देखिए साए ये बेहतर है,
یہ بہتر ہے. بہر کاغذ سائے بال ہما پیدا کروں، ہما بس اس پیغمبر کے سائے کا آلے ہما، انشاء کروں. یہ ہما Sorry؟ ہے، ہما نہیں ہو سکتا کہ بالے ہما کہ اس کے بالوں پر ہاں پیدا وہ بالے ہما ہے بالکل. بہر کاغذ سائے بالے ہما پیدا کروں، بس اس پیغمبر کے سائے کا انشاء کروں. اچھا اگلا دیکھیے گا. ٹھیک ہے جی، یہ کچھ ہاں پڑھوں. ہاں ہے سیاکاری پڑی جوں، شانہ ہر بال میں، زلف خوباں کے پھنسا ہوں بے طرح جنجال میں، کان کے بالے کی مچھلی کی طرح ہوں جال میں، ہوں گرفتار بلا سودائے خط و خال میں، یا رسول اللہ تڑپوں کب تلک اس حال میں، آؤں بازار مدینہ میں کچھ اب سودا کروں. ہاں کیا کہنے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر 6 مصرے ہیں، اور جی اب یہ دیکھیں اس کا جو پہلا ہے کہ جتنا ایسا کروں، یہ پہلے جو اسی طرح ہے کہ کروں آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے اس میں دیکھتے ہیں آپ کہ وہ بند میں جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہو رہا کروں، مگر جو اس کا آخری جو ہے مصرع ہے اس میں وہی سودا کروں، سودا جو قافیہ کروں کا جو ردیف ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. اسی طرح اگلے بھی بند ہوں گے تو اس میں بھی یہ سودا کروں کا جو ہے ایز اٹ از لفظ جو ہے وہ ریپیٹ ہوگا کیونکہ وہ ردیف ہے، اور سودا کا ہم وزن یا اس کی سیم ردم میں اس کے ہے نا کیا کہتے ہیں ایک ہی وزن، یا اس کو میرے ذہن سے وہ لفظ نکل گیا، ایک ہی وزن اور قافیہ ہوگا اس کا. اچھا اسی طرح اگلی بھی قسمیں ہیں، اس کو انہوں نے زیادہ اس کی تفصیلیں وغیرہ نہیں دی. مصبہ یہ کہتے ہیں 7 مصروں کا بند ہوتا ہے، اور مسمن جو ہے اس میں ہر بند کے 8 مصرے ہوتے ہیں، اور وہی والا ہے کہ وہی والی بات کے آخری جو ہے اس کے جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ ردیف اور قافیہ ملتے جلتے ہوتے ہیں، اس کے پہلے والے جو بند ہیں اس کے آخری اشعار کے. تو اسی طرح مسمن 8 مصرے، متصہ یہ 9 مصرے ہوتے ہیں، اور معشر جو اشر سے نکلا ہے کہ اس کے 10 جو ہے وہ مصرے ہوتے ہیں. اچھا اب یہ اگلا ہم جس پہ بڑھتے ہیں وہ ہے کہ بیان ترکیب بند. یہ ترکیب بند کیا ہوتا ہے؟ ترکیب بند جو ہے یہ اسے کہا جاتا ہے کہ کچھ اشعار جو ہوتے ہیں ان کو مطلع کے ساتھ لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک بیت مکفہ یعنی ایک مطلع بطور گرہ لگائیں گے، پھر دوسرے بند میں دوسری غزل بندے اول کی ہی کے وزن پر مذکور کریں گے، اس کے بعد بھی ایک اور مطلع گرہ لگائیں گے، اور ایسے ہی جتنے چاہیں بند لکھیں. ہر بند کا مطلع یعنی گرہ مختلف لاتے جائیں گے، کیونکہ اگر ایک ہی مطلع کی ہر گرہ میں تکرار ہوگی تو اس کو ترجیح بند کہیں گے. اچھا یہ ترکیب بند ہے اور ایک ترجیح بند ہے. اسی بند سے ہی جو ہے اس کی مثال جو ہے وہ سامنے آ جائے گی کہ میں آپ کے لیے اسپاٹ لائٹ کرتی ہوں. یہ اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ذرا دیکھیے گا، پہلا مطلع یعنی کہ جو پہلا شعر ہے وہ آپس میں عبرت کا، شراب کا، گلفام، شراب گلفام، یہ ملتے جلتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کا اگلا جو ہے آخری جو شعر ہے اس بند کا، اس کا نہیں پورے اس کا نظم کا نہیں یا غزل کا نہیں، مگر اس کا جو پہلے بند کا جو آخری شعر ہے، دور ہوا اور ہوا، یہ اس کی گرہ ہے. ابھی ایک یہ بہت زیادہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے گرہ کی اس میں شاعری کی زبان میں. گرہ لگانا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مثال بھی سنی ہوگی کہ ایک دفعہ جو ہے جرت ایک شعر تھے اور انشا جو تھے وہ ان کے پاس آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا حضور؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مصرع کہا ہے مگر اس کی گرہ نہیں لگ رہی،
کہ یعنی دوسرا مصرع نہیں سوجنے میں آ رہا. انہوں نے کہا حضور بیان کیجیے کیا مصرع ہے. انہوں نے کہا کہ اس زلف پہ بھکتی بیجور کی سوجی. انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے نا گرا لگانی. تو اسی وقت فوراً جو ہے انشا نے کہا اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوجی. یعنی کہ پورا شعر اس طرح ہو گیا کہ زلف پہ بھکتی دجور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوجی. یعنی کہ ایک مصرع جو ہے وہ ایک شاعر کا ہو اور اس کے بعد جو دوسرا مصرع ہے وہ کوئی دوسرا شاعر جو اس کی گرہ لگائے. اب یہ ایک جس طرح کے مشاعرہ ہوتا ہے، جو لوگ مشاعرہ اٹینڈ کرتے رہے ہیں ان کی یہ نا صاحب آپ بھی ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا، اس کے مزید کچھ ایڈ کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا کہ اکثر جو مشاعرے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ایک مصرع دے دیا جاتا ہے کہ اس کی گرہ لگا کے اس طرح کا مشاعرہ ہونا چاہیے، کہ ایک لائن دے دی جاتی ہے کہ اور تھا رنگ جہاں اور سے کچھ اور ہوا. یہ ایک لائن دے دی اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کی گرہ لگا کے آپ باقی جو شعراء آتے ہیں وہ اپنا اپنا کلام اپنے اس کے ساتھ اپنے مصرع کی گرہ لگا کے لے آتے ہیں. نا صاحب ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ جی بالکل. اس پہ ویسے مجھے کوئی بہت زیادہ عبور بالکل بھی حاصل نہیں ہے اور بہت سی چیزوں کی طرح، لیکن سنا یہی ہے. ویسے مجھ سے میں نے کبھی اتفاق سے کوئی ایسا مشاعرہ گزرا نہیں ہے. فیرا صاحبہ ضرور شیئر کیجئے گا اگر کوئی ایسا آپ کے پاس یوٹیوب پہ پڑا ہوا تو ضرور. یوٹیوب پہ تو مجھے اپنی یونیورسٹی کے اور کالج کے زمانے یاد آ رہے تھے کہ ایک بینر لگا ہوتا تھا اس کے اوپر ایک جی جی کہ اس مصرع وہ ہمیں بھی کیا ہے. جی 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 وہ ہم نے بھی کیا ہوا ہے بالکل. کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اپنا کچھ آپ کریٹ کر کے تخلیق کر کے اپنا جو کلام جو لکھا ہے تو اس کو گرہ لگانا کہتے ہیں. تو اس کو بیان ترکیب بند اور بیان ترجیح ہے، یہ بھی بند ہی ہے. اب ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک مصرع کی گرہ لگی ہوتی ہے. اب جو ترجیح بیان ترکیب بند ہوتا ہے اس میں ایک شعر کی گرہ نہیں لگی ہوتی، یعنی کہ جو آخری شعر ہے وہ ریپیٹ نہیں ہو رہا ہوتا گرہ والا. جبکہ جو ترجیح بند ہے اس میں گرہ والا شعر ایک ہی شعر سیم اس کے مصرے ایک جیسے مصرے وہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے. اب یہ جیسے کہ میں اگر ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں، یہ اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہو کتاب تو یہ ذرا ملاحظہ کیجیے گا. لائٹ تھوڑی کم ہے، شاید بہتر ہوا. نذیر اکبر آبادی کا یہ ترجیح بند ہے، سوری ہاں جی ترجیح بند ہی ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو کوئی پڑھنا چاہے تو ضرور. آیا چلا اس کو صرف آپ یہ دیکھیے گا کہ تیرے لب لال سے گل اندام ہے ہمرت لال حسرت انجام، گل برگ ہے غرق شبنم میں رشک دیکھے سے تیرا یہ لطف اندام. اب یہ دیکھیے گا کہ اندام جو ہے یہ پہلے والے جو دو اشعار ہیں اس میں یہ ریپیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اور لفظ جو ہے یہ شام ناکام ہم الفاظ ہم آواز آرام اور یہ سارے ریپیٹ ہو گئے. اچھا اب اس کے جو آخری جو بند کے جو شعر ہیں، اب چھوڑ کے عتاب کی ادا کو دل طول نہ رشتہ جفا کو. یہ والا شعر جو ہے وہ اگلے بند کے آخر میں بھی آ رہا ہے، اب چھوڑ عتاب کی ادا کو دے طول نہ رشتہ جفا کو. تو اس کو یہ ترجیح بند کہتے ہیں. جبکہ پچھلا جو تھا ترکیب بند میں یہ دیکھیں آپ کے مختلف شعر ہیں. روپ بدلا جو زمانے نے نیا دور ہوا، اور تھا رنگ جہاں اور سے کچھ اور ہوا. اور اگر یہ والا دیکھیں یہ والا جو ہے آخر میں یہ شعر مختلف ہے. واہ دریغا نہ رہی ایک بھی صورت باقی، بہر عبرت ہے زبانوں پہ حکایت باقی. تو یہ دونوں کی جو مثال ہے بیان ترکیب بند اور ترجیح بند. اس کے آگے جو ہے وہ مثنوی تو ہم نے جو ہے کافی سن رکھا ہے مثنوی کے بارے میں. مولانا رومی کی مثنوی مشہور ہے. اگر فارسی کے اس میں جائیں پھر ثنائی کی اور اس سے اور چاہیں تو یہ جو ہے منطق الطیر والے عطار ان کی بھی مثنوی تھی.
جی فریدالدین اطہر آپ کی ذرا آواز ہے نا صاحبہ ذرا کٹ رہی ہے. یہ میر حسن کی جی جی اردو کی بھی میر حسن ہاں جی میر حسن کی اور باغ و بہار تو نہیں، باغ و بہار بھی مثنوی تھی شاید ہم سب بھول رہے ہیں. جی آپ کی آواز کٹ رہی تھی. میرے خیال ہے غالباً آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میر حسن کی جو مثنوی تھی سحر البیان میں خیال ہے غالباً، اور اس کے بعد بھی آپ نے ایک مثنوی کہی تھی کہ ذکر کیا تھا. اس میں کہتے ہیں کہ میر تقی میر کی بھی مثنوی تھی اور میر حسن صاحب کی بھی مثنوی تھی، اور مومن حکیم مومن خان مومن کی بھی مثنوی جو ہے وہ کافی مشہور تھی اور کہتے بہت اس کو داد ملتی تھی. اب مثنوی کا جو لفظ ہے مثنا سے یہ راجہ ظفر صاحب عربی کی بات ہو رہی ہے، یا آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ مثنا سے نکلا ہے کہ جس کے معنی دو ہے، یعنی کہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ شعر میں جب دو مصرے ہوتے ہیں تو اس حساب سے جو ہے انہوں نے مثنوی کا لفظ جو ہے اس کے لیے کہا ہے. اب یہ ہے کہ اس کا جو ہر شعر ہے مثنوی کا اس کے مصرے آپس میں تو ملتے جلتے ہیں، ہم آواز ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگلا جو شعر ہے وہ اسی طرح ردیف و قافیہ لیے ہو، وہ مختلف ہوتا ہے. اب مثنوی کی اردو مثنوی کی کچھ مثالیں ہیں، اور یہ مثال ابھی آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ٹی وی یا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ جو بھی ہے اس پہ بھی ایک آ رہی ہوگی کہ منشی طوطا رام شیا اسی وزن میں مہابھارت کو نظم کیا ہے. شروع کتاب میں لکھا ہے زبان قلم گل فشانی پہ ہے، بہار مضامی جوانی پہ ہے، دکھائے ورق تختہ گل کا رنگ، سریر قلم بانگے بلبل کا رنگ. سریر آواز کو کہتے ہیں. مہک اٹھے غنچے کی صورت دوات، نہ ہو جس سے سرسبز غنچے کی بات. اور مثنوی سحر البیان جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، ہم نے شروع میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ ایک اہم جو ہے کیا کہتے ہیں مائل سٹون ہے اردو زبان جب بن رہی تھی سحر البیان کی. اور اس کے بھی انہوں نے ایک شعر جو ہے اس کا انہوں نے یہاں پہ درج کیا ہے کہ میر حسن کہتے ہیں مثنوی میں سحر البیان میں، جو مصنف سنیں گے کہیں گے سبھی، نہ ایسی ہوئی ہے نہ ہوگی کبھی. یعنی کہ اپنی مثنوی کے بارے میں ان کا جو ہے یہ شعر ہے. اور میرا خیال ہے یہ منصف نہیں ہے افیرہ، میرا خیال ہے یہ منصف ہے. بالکل صحیح ہے سر، منصف ہی ہے. مجھے مصنف نہیں، صحیح کہہ رہی، میں نے غلط پڑھا. بہت شکریہ کریکشن کا. اچھا، اور اس کے علاوہ بھی ہے مثالیں. میں چاہوں گی کہ اگر کوئی ہے نا صاحبہ یا باقی کوئی اگر پڑھنا چاہے. سودا کی 2 مثنویاں ہیں، اس میں سے ایک 2 شعر ہیں بلکہ 4 شعر ہیں. جی میں پڑھ دیتی ہوں. جی یہ کہاں سے شروع کرنا ہے فیرا؟ آپ تھوڑی سی اگر الہی شعلہ زن کر. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، میں پڑھ رہی ہوں. الہی شعلہ زن کر آتش دل، تپے دل دے بقدر خواہش دل. کرامت کر وہ عشق آتش انگیز، کہ تا ہر استخواں میرا ہو گل ریز. استخواں کا تو مطلب مجھے بھی نہیں آتا. ہڈیوں کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ہڈیوں کو، بونس کو. او ٹھیک ہے، ہر صحیح استغفا کے ہے. کرامت کر وہ عشق آتش اگلا کہ تا ہر استغفا میرا ہو گلریز، کہ میری ہر جو ہڈی ہے وہ گلریز ہو جائے، گلاب بن جائے یا پھول بن جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگلا پڑھوں میں. جی
میرا نمبر ایک شدہ کیا ہے جس نے پیدا وہی ہے آب اپنے چمن کا وہی پڑا وہی معنی ہے طوطی کے سخن کا. وہی کیا ہے تو تین کے سفر. اچھا یہ جو طوطی کا لفظ اس پہ بھی ہو رہی تھی بات کہ یہ طوطی میں غالباً اردو میں کہیں گے، فارسی میں تو اس کو طوطی ہی کہا جاتا ہے اس لفظ کو. اچھا وہ اسی لیے ہاں میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہم نے طوطی ہی ہمارے استادوں نے پڑھا ہے تو طوطی بھی کہہ سکتے ہیں وہ. فارسی میں طوطی ہی کہا جاتا ہے. جی جی ہی. اچھا آگے جو ہے کہتے ہیں کہ رامائن کی داستانوں میں بھی خوشتر نے خوشتر ہے یا خوشتر ہے اس کا مجھے خود بھی نہیں اندازہ ہے اس کو کیسے جو ہے رامائن میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہوا ہے جینا اسے بے رام مشکل نہ لائی تاب ہجر گل انادل. انادل کہتے ہیں کہ اس کے اوپر تھوڑی سی انہوں نے کیونکہ بہر الفصاحت ہے تھوڑی سی تنقید بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انادل کی جگہ اندلیب ہونا چاہیے تھا. یہ انہوں کہتے ہیں کہ لفظ جو ہے انہوں نے غلط لکھا ہے. اچھا جناب اور آگے بڑھتے ہیں. مثنوی کی ایک اور جو ہے اگر ہم پڑھے آپ میں سے کوئی مومن خان مومن نے جو مثنوی کا اس قصہ عشقیہ پہ لکھا ہے جس کے چند شعر یہ ہیں. راجہ ظفر صاحب اگر آپ پڑھنا چاہیں یا علی صاحب یا محمد صاحب کوئی پڑھنا چاہے تو مائک انمیوٹ کر لیں. جی راجہ ظفر صاحب. جی کہاں سے اس کو پڑھنا ہے؟ مومن خان ساقیہ سے شاید. ساکیہ سے. ساقیہ زہر پلا دے مجھ کو، ساقیہ زہر پلا دے مجھ کو، شربت مرگ چکھا دے مجھ کو، تلخی یا سے عبادت کب تک، حسرت ذوق شہادت کب تک، کیا ذرا سورہ الماس نہیں، کیا ذرا سورہ الماس نہیں. دال ہے یہ سودائے. کیا ذرا سودا ہے جی. جی سودائے. اچھا تھوڑا سا آپ نزدیک کر لیں ذرا، جب پہلے نزدیک کیا ہوا تو بڑا اچھا تھا. کیا ذرا سودائے الماس نہیں، سمے ہلاحل، یہ ہلاحل ہی ہے یہ پہلی بار سمے ہلاحل تیرے کچھ پاس نہیں، بھر دے ایک جام کے مر جاؤں ابھی، بھر دے ایک جام کہ مر جاؤں ابھی، بھول کر آپ میں نہ آؤں کبھی. بہت خوب پڑھا. اچھا اگر آپ ایک اور بھی اگر پڑھنا چاہیں مولوی حفظ اللہ بدیوانی. مولوی حفظ اللہ بدایونی. ہاں بدایونی میں جی خالی جی. اسی. اچھا یہ پڑھیے کہ حمد خدا کیا کہتے ہیں. حمد خدا خامے کی معراج ہے، حمد خدا خامے کی معراج ہے، نام خدا نامے کا سرتاج ہے. بسم اللہ. تھوڑا سا نزدیک کریں گی. اچھا جی بسم اللہ مصحف حسن رقم. اچھا جی بسم اللہ مصحف حسن رقم، بسم اللہ مصحف حسن رقم، شاہد مضمون کی ہے ابرو کا خم. بسم اللہ مصحف حسن رقم، شاہد مضمون کی ہے ابرو کا خم. بہت خوب بہت خوب. یہ کہتے ہیں کہ یہ ریختہ میں جو ہے ایک مثنوی جس میں میلاد شریف حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو موضوع کیا ہے. تو یہ اس حوالے سے تھی یہ جو آپ نے ابھی جو مثنوی پڑھی ہے مولوی صاحب کی. اچھا جی اس کے بعد بیان قطع پہ چلتے ہیں. قطع کا لفظ جو ہے آپ اچھا جی میں ایک چھوٹی سی یہاں پہ بات بتانا چاہوں گا کہ عام طور پہ جو ہمارے جی شاعر راجہ اپنا صاحب جی جی
अभी ना थोड़ा सा क्योंकि वक्त हो जी रहा जी है तो ओके ओके कल ओके आखिर ओके में आपकी फिर बात क्योंकि सुनते हैं। इसी पे तो मतलब डिपेंड कर रहा था ये जो मैंने पढ़ा है, लेकिन चले आखिर में बात जी, करते जरूर आपके आखिर में इंशाल्लाह, क्योंकि बात करते हैं, बस थोड़ा वक्त रह गया बस, और कुछ थोड़े से रह गए एग्जाम, उसको जल्दी से करते हैं। कथा आप लोगों ने सुना होगा काफी ज्यादा जो है उसका लफ्ज के कथा है कि इसमें एक टुकड़, इसका लफ्जी मानी जो होता है वो टुकड़ा होता है। और इस्तिलाहन में अगर इसकी बात करें कि इसमें होता है कि बैत होते हैं और हर बैत का मतलब जो है दूसरी बैत से मुतल्लिक हो, यानी कि जब तक दूसरा बैत ना आप पढ़ लें तब तक आपको पूरे कते का मतलब वाजे नहीं होता। और अक्सर यहाँ पे इसके जरा एंड में भी लिखा हुआ है कि अक्सर कथा जो है वो 4 मिसरों पर बड़ी होता है। वो कहते हैं कि वो तो रुबाई भी होती है कथा, फिर तो वो रुबाई कहलाएगी कि रुबाई में भी 4 मिसरे होते हैं। तो उस पे ये बहस की गई है कि असल में कथा उसको कहते हैं कि जिसके वजन रुबाई पे ना हो। रुबाई एक उसके लिए वजन ही मुख्तलिफ है, और कथा में आप किसी भी वजन से लिख सकते हैं, वो रुबाई आपको मखसूस वजन में लिखनी पड़ती है। हम इसमें नहीं, किसी एडवांस कोर्स में होगी वजन पे और बहर पे बात होती है, मीटर पे बात होती है, तो वो उसकी उस तर्ज पे मखसूस पे ये रुबाई लिखी होती है। ये कथा और रुबाई का जो है ये फर्क है। और कथा अगर आप इनमें से कुछ पढ़ना चाहें तो बल्कि मैं ही पढ़ देती हूँ कि जरा जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ। गालिब कहते हैं, गो एक बादशाह के सब खाना जाद हैं, दरबारदार लोग वहम आशना नहीं। वहम यानी कि आपस में आशना नहीं है। कानों पे हाथ रखते हैं करते हुए सलाम, है इससे ये मुराद कि हम आशना नहीं। अकबर का उन्होंने, अकबर इलाहाबादी का जो है एक आगे उन्होंने कथा रखा है मौलवी साहब ने बहरुल फसाद में कि कदीम वजह पर कायम रहूं अगर अकबर, तो साफ कहते हैं सैयद ये रंग है मैला। जदीद तर्ज अगर इख्तियार करता हूँ, खुद अपनी कौम मचाती है शोर वावेला। जो इतदाल की कहिए तो वो इधर न उधर, ज्यादा हद से दिए पाऊं सबने है फैला। इधर ये जिद है कि लेमनेड भी छू नहीं सकते। दोनों लेमनेड को कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, वो जो लीमू पानी होता है। उधर ये दन है कि साकी सराहिए मैला, इधर है फर तदबीर और मसलहत नापाक, उधर है वही वलायत की डाक का थैला। गर्ज दो गुना अजाब बस जाने मजनू रो, भलाए सोबत लैला और फुरकत लैला। अच्छा, ये 2 गुना यानी कि दुगना है अजाब बस जाने मजनू रा, कि मजनू की जो जान है उसको दोहरा दुगना अजाब है। बलाए सोबत लैला और फुरकत लैला, कि उसकी सोबत लैला की भी उसके लिए जो है अजाब है, और फुरकत भी लैला की उसके लिए अजाब है, दुगना अजाब है। अच्छा, रुबाई की हम ये पहली बात कर चुके हैं कि इसमें वही 4 होते हैं, मगर इसका जो वजन है वो बिल्कुल ही होता है, मुख्तलिफ होता है। और इसमें जो है तराना भी कहा जाता है फारसी में, क्योंकि इसके अंदर जो है जैसे कि बात की थी कि वजन एक मखसूस होता है, तो उसके अंदर बड़ी मौसीकियत होती है अगर उसको पढ़ा जाए, स्पेशली बिलखुसूस फारसी में जो रुबाइयाँ लिखी जाती है। और इसमें अगर इसकी मिसाल अगर ले हम, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लिखे हुए रुबाई के नमूना जात। तो अली साहब अगर आप पढ़ना चाहें। जी ज़रूर कोशिश करूँगा। ये जो जहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है यहाँ पे, जी जी, टिक मार्क, ये 3 है, ये पढ़िएगा। 4 है, 3 इसकी है रुबाई है, वो पढ़िएगा। कर अजज अगर आकिल व फरजाना है, दानाई पे भूला है तो दीवाना है। तस्बीह के दाने पर नजर कर नादान, गर्दिश में गिरफ्तार हो जो दाना है। ये मोमिन में लिखा है, उल्फत में भी मुझको देख दिए जाते हो। दुख दुख। ओ सॉरी, उल्फत में भी मुझको दुख दिए जाते हो।
مذکور نظامت کا کیے جاتے ہو. ندامت. مذکور ندامت. جی. کہتے ہو کہ اب غیر کا میں نام نہ لوں، یوں بھی تو وہی نام لیے جاتے ہو. اور آخر میں یہ ناسخ میں بیان کیا گیا ہے، تصویر صنم میں کمر اے کلک ازل. یہ صحیح بولا میں نے؟ کلک نہیں ہوتا تھا وہ، کلک یا کلک ہوتا تھا. ہنا صاحبہ ذرا دیکھیے گا یہ کیا ہے. کلک ہے، کلک ہے نا؟ ہاں کلک، صحیح. جی جی کلک. بہت شکریہ. جی علی صاحب. پنہا ہے نگاہ سے یا نگاہ کا ہے خلل. پنہا یعنی کہ چھپی ہوئی. پنہا ہے نگاہ سے یا نگاہ کا ہے خلل. پنہا. ہاں پنہا. پنہا ہے نگاہ سے یا نگاہ کا ہے خلل. جز عالم غیب کون جانے یہ راز، لکھے موسیٰ پڑھے خدا سچ یہ مثل. بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے. آگے جو ہے مستزاد اچھا یہاں پہ میں تھوڑی سی اس کی بات کر لوں کہ یہ اس کی جو ہے ساخت کی، کہ لکھا ہوا اوپر بھی نا کہ ربائی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، جن میں سے چوتھا مصرع یعنی کہ جو چوتھا مصرع پہلے اور دوسرے مصرے کے ساتھ قافیہ ہوتا ہے. یہ دیکھیے گا، یہ تینوں کا فرزانہ دیوانہ دانا یہ ملتے ہیں، مگر یہ والا جو ہے نا آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ قافیہ نہیں کہ پہلا دوسرا اور چوتھا یہ آپس میں ہم قافیہ ہیں. یہ مصرے میں فرق ہے. جبکہ ہم جو پڑھ رہے تھے پچھلا قطع میں یہ ضروری نہیں، یہ والا اصول جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا کہ پہلا دوسرا اور چوتھا ہم قافیے کا. تو یہ پھر قطع بے شک 4 لائنوں کا، اور اگر رباعی ہو تو اس میں ایک باریک سا فرق ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. اچھا جی، اس کے بعد مستزاد آ جاتی ہے کہ ربائی کے مصروں کے ساتھ ایک فقرہ ربائی کے وزن کا ملحق کر دیں. یعنی کہ اگر 4 لکھے ہوئے ہیں مصرے تو آپ اس کے وزن کا ایک اور مصرع لگا لیں تو مستزاد ہو جائے گا. اور کہتے غزل کے ساتھ بھی غزل کے وزن کا فقرہ لگا کر مستزاد کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ ربائی کے علاوہ غزل کے ساتھ بھی یہ مصرع کا اضافہ کر کے اس کو پھر مستزاد کہا جاتا ہے. اچھا یعنی کہ کسی بھی ساتھ اضافہ ان شارٹ کے ربائی ہو چاہے غزل ہو، اس کے ملتے جلتے مصرے کا اضافہ جو ہے مستزاد اضافہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اگلا آتا ہے بیان فرد، یعنی کہ فرد یہ بھی ایک شعر قسم ہے کہ اگر ایک بیت یعنی کہ شعر بلا قافیہ متضمن مسئلے وغیرہ مضمون خاص کے لکھے. یعنی کہ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں مصروں کا قافیہ مختلف ہونا ضروری نہیں ہے، ایک بھی ہو سکتا ہے. اور بیات غزل یعنی کہ غزل وغیرہ پر اطلاق فرد کا نہیں ہوتا کہ غزل میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ فرد ہے. اب جو اس کی ایک مثال انہوں نے دی ہوئی ہے کہ فرد کے واسطے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ شاید جب ایک ہی شعر کہے تو اس کو فرض کریں، بلکہ غزل یا قصیدہ خواہ قطع یا مثنوی وغیرہ کا بھی لکھا شعر لکھا یا پڑھا جائے تو وہ بھی فرد ہے. یعنی کہ کہیں بھی آپ ایک اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ شعر میں ایک شاعر نے صرف ایک ہی شعر کہا ہو مشہور ہو جائے، ویسے کم اس کی مثالیں. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مشہور کلام ہو چاہے غزل ہو قصیدہ ہو یا قطع یا مثنوی کا، مگر اس کا ایک اگر شعر کہیں پہ آپ کو لکھا ہوا ملا جائے تو اس کو فرد کہا جاتا ہے یا اس کو پڑھا بھی جائے. اور اس کی اگر ایک مثال ہے محمد صاحب اگر آپ پڑھنا چاہیں آخری بس ہمارا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اختتام کرتے ہیں، پھر راجہ ظفر صاحب کی بات بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے وہ بھی سنتے ہیں. جی اچھا وہ تو نہیں ہے. رابعہ صاحبہ آپ اگر پڑھنا چاہیں گی، بس ایک کی 2 شعر ہے بلکہ 3 ہے. جی میں پڑھ دیتی ہوں. جی کہاں سے شروع کریں گے؟ عشق خال بتاں سے ہوگی نجات. جی ٹھیک ہے. عشق خال بتاں سے ہوگی نجات، کیونکہ نقطہ نواز ہے اللہ. عشق خال بتاں بت ہے نا، عشق خال بتاں سے ہوگی نجات کیونکہ نجات اچھا اگلا
आवाज नहीं आ रही आपकी रबिया साहिबा। रबिया साहिबा की आवाज बाकी किसी को आ रही है, सिर्फ मुझे नहीं आ रही? नहीं, हमें भी नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, रबिया साहिबा आपकी आवाज में बिल्कुल भी नहीं आ रही। जहर खाएं इस शक्कर लब पर ना क्योंकि सब्जा रंग, आज तोती बोलता है उसके खत सब्ज का। अब आ रही है आवाज? ये अब आ रही। अगला भी पढ़ लें। नहीं है बेसबब ये खंदाए दंदान नमा हरगिज, नुमा किसी के जी नुमा 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 दंदान नमा हरगिज, किसी के तो लहू पीने पे यानी दांत रखता है। बहुत खूब, बहुत अच्छा पढ़ रहा भैया, थैंक यू सो मच। बल्कि ये आखिरी दो अशार भी हैं, ये भी अगर आप पढ़ना चाहें तो जरूर। जी पढ़ती हूँ। जानबाज मोमिन उसने दिया गैर को खिताब, हम जान पर भी खेले पर नाम और का हुआ। रहम करने का नहीं, रहम करने का नहीं मोमिन वो काफिरे कैश फिर। सही पढ़ा? जी, रहम करने का नहीं मोमिन वो क्या काफिर कैश फिर। काफिर कैश फिर, फायदा रोने से सर चौखट से हासिल फोड़ना। वाह, है भी बहुत बहुत अच्छे ये शार। बहुत अच्छा लगा रबिया साहब, आपने पढ़ा है। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे हम थैंक यू। कुछ सुनेंगे जरूर। तो बस यहीं पर हमारा इख्तिताम होता है। और उसके बाद अगली नशिस्त के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि अगली जो हमारी नशिस्त है वो होगी 1 अगस्त को 7:30 से लेकर 8:30 बजे। यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है, ओरिएंटल कॉलेज उर्दू डिपार्टमेंट, वहाँ से प्रोफेसर नईम साहिब आएंगे और इंशाल्लाह वो इसमें शिरकत करेंगे और वो बात करेंगे कि मुहर्रम हराम या वाक़या करबला, हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत है, उस हवाले से जो उर्दू अदब में क्या क्या तख्लीक हुआ है, चाहे शायरी है, नसर है, तो इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। बल्कि आप लोगों से दरख्वास्त भी है, राजा जफर साहब, अली साहब, हिना साहब और राबिया साहब, अगर कुछ उस हवाले से अपना कोई अगर सिलेक्शन साथ साथ भेजते रहे ग्रुप में, बाकी भी पढ़ लेंगे कि क्या क्या है। एक हमें हम सबको भी मालूमात आ जाएगी कि इस हवाले से क्या क्या जो है अदब तख्लीक हुआ हुआ है, तो वो जरूर भेजिएगा। अच्छा, अभी तक जो जितने सेशंस चल रहे हैं, अगर आप जो यहाँ पे मौजूद हैं हाजिरीन, कोई इसके बारे में कोई कमेंट करना चाहे या कोई सजेशन देना चाहे कि ये इम्प्रूव होनी चाहिए चीज़, या हमें इस तरह करना चाहिए, तो ज़रूर।